پوری کائنات دی
امام الانبیاء امام الحرمین امام المتقین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ میرے اور تمہارے دلاں دی بار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے ہوں صاحبوں اور عزیز ساتھیوں رمضان دے مہینے دا آن دا مقصد ہی ہوئے کہ اسی اپنے پہلے گناہ بخشا لئے آئندہ تو سچی توبہ کر لئے کہ یا اللہ جو ساڑھے گلو ہو گیا ہے اور رحمت والے مہینے دی وجہ تو ساڑھے گناہ معاف کر دے اور آئندہ تو ہر تیری نافرمانی تو بچن دی یا اللہ کوشش اسی کرا دے توفیق تو دے تو اس وجہ تو جن زندگی دے اندر رمضان دا مہینہ آئے اپنے گناہ نہ بخشا سکے تو ان دے حق دے اندر اللہ دے نبی دی بھی بات دعائے فرشتیاں دی بات دعائے اور رب رحمان خود انہاں دی بات دعائے تو اس وجہ تو اس مہینے تو فائدہ اٹھا دیا ہویا اے ہر ادنا ہوئے یا اعلیٰ ہوئے غریب ہوئے یا امیر ہوئے گنہگار ہوئے یا نیکوکار ہوئے جیڑا بھی انسان ہے ان کے واسطے اللہ نے آخری ایک ایسا موت تک دروازہ رکھا ہے جنہوں توبہ استغفار دا دروازہ کیا جاتا ہے اور انسان زندگی دے آخری لمحے دے اگر سچی توبہ کر لیتا تو صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں گناہ کرتے نافرمانیاں کرتے انہاں اپنے نامہ اعمال کالے کر لے ہوتے ہیں اور اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک گٹھ کا فاصلہ ہے اور ایک گیٹ دا فاصلہ رہ گیا ہے اچانک کوئی انہیں سنی گل انہیں دل وچ بیٹھ گئی انہیں سچی توبہ کر لئی اللہ انہوں جہنم تو اٹھا دے جنت دا مالک بنا دے تو اس وجہ تو اللہ ساڈا بھی اے رمضان دا مہینہ ایک مبارک کرے کہ ساڑی ساری زندگی دے گناہ بخشے جان اور اسی جہنم تو آزاد ہو دے جنت دے مالک باتے اور ایک گل کئیاں بندیاں نے ذہن وچ رکھی ہے کہ اسی دا جی گنہگار اینے سال ہو گئے گناہ کردیاں نو اینے سال ہو گئے نمازاں چھڈیاں نو اینے سال ہو گئے رب دیاں بغاوتاں نافرمانیاں کردیاں نو اور یارو تیرے جننے بھی گناہ ہو گئے تو زمین تو لے کے آسمان تک گناہ لے کے آ جا میرا رب موت تو پہلے اس کو زیادہ اپنی رحمت لے آتے تیرے گناہ بخشتے قادر اس وجہ تو رب کے سامنے آتا صحیح اور اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون کہ آدم دے جننے دی بیٹے نے سارے گنہگار تے خطاکار نے سارے کولوں بھول ہو جاندی ہے سارے کولوں نافرمانی تے بغاوت ہو جاندی ہے وخیر الخطائین التوابون کہ تو آگے دے اندروں سب تو زیادہ بہتر او گنہگار ہے او نافرمان تے پاگی ہے کہ جیڑا رب کو
رب کو معافی مانگ لوے رب دے سامنے استغفار کر لے رب کو چلدا پھردا استغفر اللہ اپنی زبان تے لیاندا ہے اپنے گناہاں نو رب دے سامنے پیش کردا ہے او فرمایا خیر الخطائین التوابون او تہاڈے اندروں سب تو بہتر گنہگاراں دے اندروں ہے کہ انہوں پتہ ہے کہ میرا رب ایسا ہے کہ جڑا میرے گناہ معاف کرن تے قادر ہے اس وجہ تو او بار بار اے رب کو معافیاں مانگدا ہے بار بار استغفار کردا ہے بار بار توبہ کردا ہے کہ اے اللہ جی تیرے تو علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں کہ جیڑی میرے گناہ معاف کرے اے اسی استغفار چھڑنے تو شیطان دے جال وچ پھس جانے استغفار چھڑنے رب تو دور ہو جانے استغفار چھڑنے رب تو کٹ دے رہ جانے اے استغفار ایسا علاج ہے کہ جڑا آدمی استغفار کردا ہے عرشاں والا رب اندیاں حفاظتاں کردا ہے صحیح مسلم دی حدیث ہے سیدنا آغاز مزانی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا لوگو میرا جیڑا دل تے پردہ جا میں محسوس کرنا انہو لیغان علی قلبی و انی لاستغفر اللہ فی اليوم مئات مرتی کہ میں اپنے دل پہ پردہ محسوس کرنا اور اس وقت پھر میں استغفر اللہ فی اليوم مئات مرہ ایک دن دے اندر میں 100 دفعہ اللہ دے سامنے استغفار کرنا اللہ کو معافیاں مانگنا اللہ دے سامنے عاجزی کرنا اور یارو جدو سارے انبیاء دا امام جڑا ہے وہ ایک ایک دن اندر ایک ایک مجلس اندر 100 بار استغفار کرے فرمایا جدو میں استغفار کرنا رب دیاں رحمتاں اور برکتاں میرے لیے شامل ہو جاندیاں نے اور جدو پوری کائنات دا امام استغفار کو اپنے واسطے کیلا سمجھدا ہوئے پھر مینوں تے تینوں دا اس تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے زیادہ تو زیادہ سانو اللہ دے کولوں معافی منگنی چاہیے اس دنیا دے انسان آیا ہے ایدی ہر ایک دی خواہش ہوندی ہے کہ کوئی مینوں مصیبت نہ آ جائے کہ میں مصیبت وچ پھس نہ جاواں میرے تے کوئی غم نہ آ جائے کوئی مینوں پریشانی نہ گھیر لوے تیسرا اے ہوندا کہ میرا رزق چھوٹا ہوئے میرے کول مال چنگا ہوئے میرے کول حلال دا مال ہوئے تو فرمایا اگر اے تین چیزاں لبنیاں چاہدیاں دے تو اے چیزاں توانو استغفار اندر میسر ہوندیاں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کردے نے من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب فرمایا جڑا آدمی استغفار نو لازمی اختیار کر لیندا ہے اپنے آپ کے لازم کر لیندا ہے کہ میں دن دے اندر 100 دفعہ دن دے اندر 1000 دفعہ میں رب دے سامنے استغفار کرنا ہے میں رب کو توبہ کرنی ہے فرمایا استغفار کرنا ان کا کام ہے من کل ضیق مخرجا
ہر پھسے ہوئے کام وچوں کڈنا میرے رب دا کام ہے ومن کل ہم فرجا ہر کام ایندا دور کرنا میرے رب دا کام ہے ورزقہ من حیث لا یحتسب اور رب رزق حلال دا اتھو دے ویدا جتھو انسان دا وہم و گمان بھی نہیں ہے اے انسان استغفار جس وقت کرتا ہے تو رب دیا رحمتہ پھر اس طرح نشاور ہو گیا نے کہ جب بندے دے دنیا دی کوئی مصیبت آ جائے بندے کو پتہ بھی نہیں لگتا رب دے واسطے کوئی نہ کوئی نکلن دا سبب بنا دیتا بندے دے غم آ جاتا ہے بندے دے پریشانی آ جاتی ہے بندے کو دکھ تے مصیبت آ جاتی ہے بندہ استغفار کو کرنا شروع کر دیتا ہے اینو اختیار کر لیتا ہے رب دے سامنے آگے ہو جاتا ہے اے ربا میرے غلاماں دی وجہ تو مصیبت آئی ہے بندہ استغفار کرتا رب نے غم دور کرتا آج بھی ساری قوم جیڑی ہے استغفار دی طرف لگ پڑے تو ایک کرونے وائرس جننے بھی نے انشاءاللہ پتہ نہیں لگے گا رب کس طرح دفع دور کرتا لیکن قوم کا الٹے پاسے جان دیے قوم کا غلط راستہ اختیار کر دیے قوم نے اس پاسے نہیں آنا کہ یہ جڑا عذاب ساڑھے کے آیا ہے ان کا حال صرف ہے کہ استغفار کی اور لوگاں دے کولوں انٹرویو لے لاتے اتھوں تک پہنچے نے کہ پاکستان دے اندر صرف 4% ایسے لوگ نے کہ جڑے آنے ہیں کہ اے رب دی طرف عذاب ہے اور رب دی صرف انہوں کھیلت والا صرف مسلمانہ دا ملک ہے اور ان کے اندر صرف 4% ایسے لوگ نے کہ جڑے آنے نے رب دی طرف پکڑ آئی ہے ورنہ سارے ایسے پاسے لگے نے یہ بھی ایک وائرس پھیل گیا یہ فلانی وائرس کر دیتا فلانی طرف آ گیا ان کی تدبیر کی جائے ان کے واسطے کچھ کیا جائے ان کے واسطے جڑی کوئی استعمال کی جائے رب دے یقین نہیں رب دے ایمان نہیں رب دے توکل نہیں یارو مسلمان ہوئے تو اس ملک کے اندر 4% لوگوں کا یہ یقین ہوئے رب دی طرفوں ساڑھے نے پکڑے اور جیڑا انہوں پکڑ کبے بھر نہیں جیڑا غلامہ دی وجہ انہوں نہیں کہتا رب تو توبہ کی کرے اس وجہ تو کوئی مصیبت آئے کوئی تنگی آئے کوئی دکھ آئے تو ان دا حال ہی ہوئے کہ رب دے سامنے آ جاؤ رب دے سامنے ڈگ پڑو اور رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اے لوگو تسی استغفار کرو اور لوگو اللہ دے کولو معافی مانگ لو اللہ دے سامنے توبہ کر دے دیا کرو فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اپنے رب دے کولو استغفار کرو اللہ جی استغفار کا اسی کرام دے ملے دا کی فرمایا استغفار تسی کرو دے میں تو آنے تے 4 انعام کراندا انہو کانا غفارا پہلا اے انعام ہوئے دا میں تو آنے گناہ معاف کر دیاں دا یرسل السماء علیکم مدرارا دوسرا میرا اے انعام ہوئے دا کہ جدو تو آنو پانی دی ضرورت ہوئے دی میں آسمانہ تو بارشاں نازل کر دیاں دا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ
جنہ مال چاہیے اونا استغفار کر، جنیاں بارشاں چاہیے اونا استغفار کر، جنہیں گناہ بخشانے اونا استغفار کر۔ اور چوتھا فرمایا وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، میں تینوں پھر بیٹے عطا کر دیاں گا، بیٹیاں دے ذریعے میں تیری مدد کراں گا۔ اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے جڑا استغفار دے ذریعے اولاد ملے او اولاد فرما بردار ہوئی گی، او اولاد والدین دا بازو بنے گی، او اولاد والدین واسطے سکون بنے گی، او اولاد رب دی نافرمان اور والدین دی نافرمان نہیں ہوئے گی، کیونکہ رب نے اینو بیٹے اس وجہ تو دیتے نے کہ میرے بندے دی مدد ہوئے، تو پھر مدد جب رب کرے گا پھر نافرمان تے باغی نہیں ہوں گے۔ اس وجہ تو استغفار کر، اللہ تینوں اولاد بھی دے گا، اولاد دے اندر اللہ تینوں بیٹے دے گا، اور جڑے بیٹیاں دے منہ نوں ترسدے نے رب کولو استغفار کرو، رب بیٹے دے گا۔ پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، ساڈے پڑھن وچ شک ہو سکتا ہے، ساڈے اخلاص اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن رب دے قرآن اندر شک کرن والا بھی کافر ہو جاتا۔ اس وجہ تو اگر یہ چیزاں چاہیے نے تو ان کا حل یہ کہ استغفار کریے، ان کا حل ہے کہ رب کو معافی منگیے، ان کا حل ہے کہ رب کے سامنے ڈگ پئیے، ان کا حل ہے کہ رب کو چلتے پھرتے استغفار کریے، اور اولاد اللہ دے گا اور بیٹے اللہ دے گا۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، بڑے بڑے 5-5 7 بیٹیاں والے علاج کرانا آتے ہیں، انہوں نے یہ دعا دسی دی استغفار تسی کرنا شروع کر دیو، اس دعائی دے اندر عرشہ والا رب جڑا شفا کرتا۔ اور تقریباً کوئی 1,500 کے قریب ایسے عورتاں نے کہ جنہ کی اولاد نہیں سی یا اولاد ہے سی لیکن بیٹیاں سن، اور انہوں نے اگے میں وہ دعا دساں گا کہ وہ پڑھنی انہوں شروع کی تھی، اللہ نے انہوں نے بیٹے ایک نہیں 4 بیٹے دے دیتے۔ اس وجہ تو رب دے قرآن تے یقین کیتا جائے، اور پھر رب کو معافیاں منگیاں جان، اور پھر معافیاں اس طرح رب کو منگے گا تو اہل دل نے بڑی پیاری گل کی ہے، اور معافیاں دے کلم ہونا پھر اللہ سونیا، اور معافیاں دے کلم ہونا پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں پھر اللہ سونیا۔ اور جنی اللہ نو خوشی اس چیز کے ہوندی ہے کہ میرا بندہ ہوتے میرے کو توبہ پہ کرتا ہے، گناہ کر دے میرے کو ٹوٹیا پیا سی، گناہ کر دے میرے کو دور ہویا پیا سی، اج یہ توبہ کر دے میرے کو آندا ہے، عرشہ والا رب ہوندے تے بڑا خوش ہو جاندا ہے۔ اور معافیاں دے کلم ہونا پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں پھر اللہ سونیا۔ اور چنگا ہم یا مندا آخر تیرا بندہ، اور رب دے سامنے ڈگ پیا کرو اور کہو ربا پاویں میں گندا تے پاویں چنگا، اور تیرے در تو علاوہ کوئی مینوں صاف کرن والا نہیں، یہ گناہ بخشن والا نہیں، نافرمانیاں تیریاں کیتیاں نے تو انہاں معاف بھی تو کرنا ہے۔ اور چنگا یا مندا آخر تیرا بندہ، آندیاں ہو گئی اے دیر اللہ سو
سونیا معافیاں دے کلم ہونا پھر اللہ سونیا او گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں او گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے کولو حنیر اللہ سونیا او اللہ میں تا دنے بھی نافرمانیاں کرتا رہا رات بھی نافرمانیاں اندر گزارتا رہا میرے اکھاں دے گناہ میرے کناں دے گناہ میری زبان دے گناہ میرے پیراں دے ہتھاں دے گناہ اور ربا کیڑے کیڑے گنتے دسا میں تا اپنے کرتوت کے نہیں سکدا ربا تینوں سارا پتا ہے اس وجہ تو میرا نام مال کالا ہویا پیا ہے تو بغیر دسن تو سارے نو صاف کر دے اور گن گن مولا میں خطاواں دساں کیڑیاں مچ گیا میرے کولو حنیر اللہ سونیا شانہ دے شوقتاں دے حد مک جاندی ہے اور شانہ دے شوقتاں دے حد مک جاندی ہے جے تو نہ کرے مینوں زیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم ہونا پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا اللہ جن بھی اس مجلس اندر بیٹھے نے تیرے کو معافیاں لین آئے نے رمضان دا مہینہ ہے جمعے دا دن ہے اللہ تیری رحمت والا دن ہے اسی سارے سچی توبہ کرنے اللہ ساری ساری زندگی تے پہلے سارے گناہ معاف کر دے آمین آگے آجے پر معافی ہو جائے دیکھے کرنے اللہ ساڑھے سارے دے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ جڑے سانو یاد نہیں یا بھول گئے نے یا اللہ سارے ساڑھے گناہ معاف فرما دے اے رب دے کولو معافی منگا دے تو رب دیا رحمتاں ہون دیا اے معافی اور استغفار ایسا عمل دے کہ جندے نار آن والے عذاب ٹل جاندے ابو جہل نو جان دے پتا دے کہ اللہ کے نبی کا سب کو بڑا دشمن سی اللہ کے نبی نے فرمایا جنہیں موسیٰ کا دشمن فرعون سی ایویں میرا دشمن ابو جہل ہے ایک دن ابو جہل نے کی کیتا ابو جہل جیڑا بیت اللہ کا غلاف پھڑ لیندا اور پڑھن تو بعد رب کو دعا کردا اللہم ان کان ھذا هو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچائے میرا دین سچائے تو آسمان تو ساڑھے دے پتھراں دی بارش کر دے اب دینا بے عذاب علیم یا اللہ یا پھر ساڑھے دے دردناک عذاب بھیج دے یہ دعا کتے پہ کرتا ہے بیت اللہ وچ کرتا ہے اور دعا کتے خلاف پہ کرتا ہے جڑا پوری کائنات نالوں سچا انسان رب دا عذاب آنا چاہیے سی کہ نہیں سمجھا دی پئی کہ ایڈی بڑی گل پہ کرنا اللہ جے سچے دین ہے پھر سانو تباہ کر دے سانو ختم کر دے آسمانہ تو بارش پتھراں دی کر دے یا ساڈے واسطے دردناک عذاب تیار کر دے تاکہ پتہ لگ جائے سچا سی اور اسی جھوٹے حقیقت ہے کسی انسان کا وس ہوتا تو ایک منٹ تو نہ زیادہ وقت گزرتا اسے وقت عذاب آتا
لیکن میرا رب بڑے حوصلے والا ہے، میرا رب بڑا مہربان ہے، میرا رب بڑیاں لاجاں رکھن والا ہے۔ اور اللہ نے ان کا جواب دیتا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اے میرے محبوب، انہیں جو بکنا سی وہ انہیں بک لیا، جو انہیں منہ وچوں کڈنا سی انہیں کڈ لیا۔ جس طرح کسی برتن اندر جو کچھ ہوئے ہوئی ہوئی باہر آتا ہے، انہیں تاریخ کہہ دیتا ہے اگر تیرا دین سچا ہے تو ساڈے میں پتھراں دی بارش کر دے۔ یا میں پہلے لولیاں دے پتھراں دی بارش نہیں کیتی، یا میں پہلے جڑے قوماں گزریاں نے نوح تے ایوب دی قوم تے میں دردناک عذاب نہیں بھیجے، آج بھی میں بھیج سکنا، پتھر برسا سکنا، لیکن دو چیزاں میرے محبوب ایسی آئی جن دی وجہ تو کوئی کیویں مرضی کردا رہے میرا عذاب ٹل جاندا ہے، میرا غصے تے میری رحمت غالب آ جاندی ہے، میرے عذاب تے میری بخشش غالب آندی ہے۔ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے محبوب، جس بستی اندر، جس شہر اندر، جس ملک دے اندر تیری ساتھ ہوئے گی، میرا آخری پیغمبر ہوئے گا، اس قوم تے میں عذاب نہیں بھیجا گا، پاویں وہ جو مرضی کرتے رہن، وہ عذاب مانگتے رہن، سانو انہاں دی پرواہ نہیں، سانو تیری ذات کی لاج رکھنی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اللہ نے فرمایا جس بستی اندر میرے کو استغفار کرن والے ہون، معافیاں منگن والے ہون، میں انہاں لوگاں کو نہیں دیتا، میں تا استغفر اللہ پڑھن والے کی لاج رکھنا۔ اور یہ سمجھنا اگر کوئی گھر ہے اس گھر دے اندر سارے بدماش نے، لچے لفنگے نے، ابو جہل وغیرہ گندے نے، لیکن اس گھر دے اندر بڑھڑی ماں یا پیو استغفر اللہ کہن والا ہے، اللہ دے کولوں معافی منگن والا ہے، اللہ سارے ٹبر نوں نہیں دیکھدا، اللہ اس ایک بندے دے استغفار دی وجہ تو انہاں دے گھر دے عذاب نہیں آندا۔ بستی دے اندر بدکار بھی لگے پھردے نے، اور شرابی تے کبابی بھی لگے پھردے نے، کاٹ کھولن والے بھی لگے پھردے نے، ملاوٹا کرن والے بھی لگے پھردے نے، سود خور بھی لگے پھردے نے، حرام خور بھی لگے پھردے نے، حرام زادے بھی لگے پھردے نے، لیکن عذاب کیوں نہیں آندا؟ فرمایا اس بستی تے میرے کولوں توبہ کرن والے نے، استغفار کرن والے نے، میرے کول تا وہ بندے نے نماز پڑھ دے نے، سلام پھیر دے نے، رب دی عبادت کر دے نے، اور اس کو بعد پھر بھی کہندے نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ جنہیں حق سی اسیوں میں نماز نہیں پڑھ سکے تو ساڈا اے بھی گناہ معاف کر دے۔ فرمایا جدوں استغفار کرن والے ہون، اسی ابو جہل وغیرہ کندیاں نوں نہیں دیتے، اسی تا استغفار کرن والیاں نوں دیندے ہاں۔ اور یارو کوئی ساڈے گناہ ابو جہل نال تو ٹوکے نہیں ہو گئے، کیوں رب کو
رب کے سامنے آ جا سچی توبہ کر لو اج ٹائم دے معافی مانگ لو اور صحیح بخاری اندر ہے کیا ساڈے تو کوئی ایجا آیا کہ جن نے 100 قتل کیتا ہو اگر 100 قتل کرن والا سچی توبہ کر لوے تو رب انہوں معاف کر سکتا ہے کہ تینوں تے مینوں کیوں نہیں کر سکتا اور کیوں رب کو سمجھدا پیا ہے کیوں اپنے گناہاں نوں اپنے منہ تے رکھی بیٹھا گناہاں نوں سائڈ تے کر رب دے سامنے آ جا تیری اکھاں دے اندروں مکھی دے سر چنا جڑا پانی بال اندر ڈگے دا رب تیرے 50 سالاں دے گناہ معاف کرن آجا رب دے سامنے آجا استغفار کر لا اور اس استغفار کے نال رب دیاں رحمتاں ہون دیاں اور صحیح جامعہ ترمذی کی حدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جیڑا آدمی جنگ دے اندروں مجاہد فوجی نستے آ جائے اللہ انہوں معاف نہیں کرے دا ان کا ٹھکانہ جہنم ہو کیونکہ ایک مجاہد فوجی ناستا تو 100 بندے دا حوصلہ پست کر دیتا ہے ایک ناستا دوسرے جڑے نے حوصلہ توڑ بندے نے اس وجہ تو فرمایا کا ایمان ہونا چاہیے سی شہادت کی موت مل جانی سی اور نہیں ہونا لیکن فرمایا ایک ایسا عمل ہے اگر وہ عمل کیتا جائے تو رب ایک جنم آئندہ گناہ رب کو بھی معاف کر دے اور وہ عمل کیڑا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا سیدنا عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفرت ذنوبہ وان کان فر من الذنب جڑا آدمی اپنی زبان تو بے پڑھتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ فرمایا جب اپنی زبان تے پڑھتا اللہ ان دے گناہ معاف کر دیتا ہے وَإِنْ فَرَّ مِنَ الذَّنبِ اگر میدان قتال تو بھی نشیا ہوئے دا میدان جہاد تو بھی اگر نٹیا ہویا ہے فوج نوٹے چھڑ دے آ گیا ہے اے استغفار دے کلمات ایسے نے کہ جن دے نال رب اندا اے بھی گناہ معاف کر دیندا کیونکہ ان دے اندر سب تو پہلے بندہ کہندا استغفر اللہ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے یا اللہ مینوں معاف کر دے لا الہ الا یا اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود نہیں هو الحی القیوم یا اللہ تو زندہ تے قائم رکھن والا ہے واتوب الیہ یا اللہ میں تیری طرف رجوع کرنا ہے تیرے در تو علاوہ کوئی در نظر ہی نہیں آتا پیا تیرے تو علاوہ کوئی معاف کرن والا ہی کوئی نہیں اس وجہ تو ربا معاف کر دے فرمایا جس وقت اے سچے دل نال کہندا اے میدان قتال تو بھی نشیا ہویا تو رب تد بھی اندا اے بھی گناہ معاف کر دے دا حالانکہ ایک کبیرہ گناہ ہے تو اس کبیرہ گناہ نو بھی اللہ ان کے ذریعے معاف کرتا ہے اور ان دے نال گناہ بھی معاف ہون دے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی رب دی رحمت بھی ہوئے گی رب دی طرفوں برکتہ بھی ہون دیاں اور نیکیاں دے ڈھیر نہ جان دے اور گناہاں دے ڈھیر ختم ہو اس وجہ تو آپ کی زبان کا ورد انہوں بنا لو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے لمبے لیٹے جدوں بھی ٹائم لگے جدوں بھی زبان خالی ہے
دیا رحمتاں آدیاں اکھاں نال اندے دے عمل کر دے دیکھو کام آپ دے تے لازم کر لو کہ اسی صبح شام 100 دفعہ ضرور پڑھنا چلتے پھرتے پڑھنا پھر دیکھا گے کہ جڑا اللہ کے نبی نے فرمایا من لازم الاستغفار جڑا لازم کر لیندا ہے میں ہر مصیبت وچوں کڈاں ہر غم دور کراں دا اور میں رزق اوتھوں دیاں دا کہ جتھوں انسان سوچ بھی نہیں سکدا یارو جے رب غم دور کرن دے آئے کوئی غم دے سکدا جے رب کسے مصیبت وچوں کڈنا چاہے تو کوئی مصیبت وچ پا سکدا ہے جے رب نوں رزق دینا چاہے دنیا دا کیڑا کوڑا کہ اوندا رزق روک سکدا اس وجہ تو رب دے سامنے آ جائیے رب دے کولوں توبہ کر لئیے رب کولوں استغفار کر لئیے رب کولوں معافی مانگ لئیے یہ تو مہینہ ہی استغفار والا ہے یہ مہینہ ہی معافیاں والا ہے تو اسی کیوں دور لگے پھرنے اور دوسری ایسے ہی بخاری کے اندر حدیث ہے اللہ کے نبی نے استغفار نو کیا کہ جن استغفار میں سارے دا ایک سردار استغفار کہ جن نے رب کو معافی منگن والے کلمات نے انہاں سارے دا بادشاہ ایک کلمات ہے اور انہی فضیلت انہی کو ہے کہ جنوں ایک چاہیدی ہوئے جنت وہ تا نہیں انہوں چھٹے گا جنوں جنت کی پرواہ نہیں وہ انہوں چکھے گا بھی اور ایڈا لمحہ چوڑا بھی نہیں کہ 1000 باری پڑھنا 2000 باری پڑھنا صرف صبح شام جماعت نال نماز پڑھو اور ایک دفعہ پڑھو اور اندا اللہ دے نبی نے بڑا شان بیان کیتا فرمایا جیڑا آدمی سید الاستغفار پڑھدا اللہم انت ربی لا الہ الا یہ دعا نو جڑا آدمی پڑھتا ہے سید الاستغفار جڑا صبح دے ٹائم پڑھ لیتا ہے جس طرح صبح کی نماز ہوئی ہے کنہوں اللہ نے توفیق دیتی ہے انہاں سوس وقت انہوں پڑھیا فرمایا اگر شام تو پہلے پہلے انہوں موت آ جائے اللہ سیدھا انہوں جنت دیتے گا اور پھر شام ہو گئی موت نہیں آئی اللہ نے نماز پڑھن کی توفیق دیتی ہے شام کے ٹائم پھر انہیں پڑھ لیا صبح ہون تو پہلے پہلے اگر موت آ گئی ہے تو فرمایا اللہ سیدھا انہوں جنت دے دے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پر ایسی ہے تو اٹھنا تو پھر بول جانا کیڑا یاد کرے تے کیڑا پڑھے تے کیڑا صبح کی نماز پڑھے تے کیڑا فرق شام کی نماز پڑھے اور یارو جنت لینا ہوگے تے پھر کچھ کرنا پڑا اور دنیا دیا 4 اٹا سی کار لانیاں ہونا تے اسی جیڑا کرو بیکار ہو جاندے اور یہاں تینوں پتہ نہیں اگلے دن میں کوٹھا پایا ہوں میرے کو پیسے بھی تو ہوئے میں تا کہ مقروض ہویا پھرنا تم میرے کو منگن آ گیا ادھارے لین آ گیا میرے کو تا جتنا کچھ ہے گا جنا کوٹھے دنا ایک یارو کوٹھا پانتے اسی اینا کچھ کرنے تو ادھر سونے چاندی دا جنت مل ہے اندھے واسطے کچھ نہیں کرنا پیدا اندھے واسطے کچھ کرنا پیدا تو اندھے واسطے جس وقت اسی ہے سید الاستغفار پڑھا دے تو انشاءاللہ رب دیا رحمتہ ہوں دیا اللہ کو لو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سید الاستغفار اور استغفر اللہ اللہ دیا انہوں پڑھنی توفیق عطا فرمائے اور جو سڑے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اپنی رحمت